الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین مجلس، انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ نماز مصیبتوں کا علاج ہے۔ نماز ہر قسم کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور ایک جگہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ نماز، اس کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور یہ نماز خشوع اور خضوع جو کرتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، صرف انہی کے لیے آسان ہے۔ جو لوگ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتے ان کے لیے نماز بڑی گراں گزرنے والی ہے۔ غرض ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے متعلق، اس آیت سے متعلق امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز یہ دونوں مددگار ہتھیار ہیں جن سے مصیبتوں میں مدد ملتی ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ نماز مصیبتوں میں مدد کرنے والی ہے۔ نماز کا ایک راز یہی ہے کہ وہ صبر کرنے کی بھی تربیت دیتی ہے۔ نماز صبر کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک جو تکلیفیں مکہ میں اٹھانی پڑی، اور آپ کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب زبردست مددگار ثابت ہوئے۔ جب ان دونوں کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا، یعنی وہ سال، یعنی غم کا سال۔ ایسی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی سہارا میسر نہیں ہوا جس کے ذریعے آپ جو ہے لوگوں کے اندر دین کی دعوت پھیلائیں، دین کی دعوت میں آپ کا کوئی مددگار ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ جو ہے وہاں سے کچھ لوگ آپ کے مددگار مل جائیں، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ انتہائی خطرناک تھا۔ غرض اس تکلیف سے ایک تکلیف سے دوسری تکلیف، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے بلندیوں میں بلا کر کے آپ کو جس چیز کا تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ تو یہ نماز، اس پس منظر میں جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز مصیبتوں کا علاج ہے، اس میں راحت ہے اور سکون ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال وارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون پہنچاؤ۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، پورے پانچوں نماز کی حفاظت کرو اور خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ یہ مصیبتوں میں نماز کو خصوصی طور پر ادا کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوا یفزعون اذا فزعوا الی الصلاۃ، کہ انبیاء کرام جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو نماز کی طرف لپک جاتے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو ابتدائی نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے القاب سے آپ کو پکارا جاتا تھا، جبکہ نبوت سے پہلے آپ کو امین، صادق، سچا، امانتدار کہتے تھے۔ یہی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو جادوگر، کاہن، مجنون، اس قسم کے الفاظ سے آپ کو خطاب کرنے لگے۔ اتنی تکلیف آپ کو ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی تکلیفیں بھی دینے لگے۔ یہ ایسی تکلیفیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دل پر اثر کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں۔ یہ مصیبتوں سے بچنے کا، لوگوں کی تکلیفوں سے بچنے کا علاج ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَا مِنَّا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى يُصْبِحَ، کہ بدر کی جو جنگ تھی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفر کے ساتھ تھی، جس میں مسلمان بہت ہی 313 کی قلیل تعداد میں تھے، سامنے دشمن 1000 کے قریب تھا اور وہ ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے تو پھر اے اللہ اس سرزمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رات میں تقریباً صحابہ کرام سو گئے، لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور صبح ہونے تک آپ برابر دعا میں مشغول تھے۔ تو اس مصیبت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنا اہم ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بڑی طویل وقت تک نماز پڑھتے رہے، اور غزوہ خندق اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں تو مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کی دنیا میں جتنے کچھ مسلمانوں کے دشمن تھے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرکین ہو، وہ سب کے سب مدینے کے اطراف آ کر کے گھیر لیے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ختم کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ خوف کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے خوف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے کلیج حلق تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جو ہے خوف کا تصور تھا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لمبی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا
کیا ہے کوئی شخص جو دشمن کے صفوں میں، دشمن کی جماعت میں گھسے اور ان کی حالت کو، ان کی کیا خبریں ہیں وہ ہمارے پاس لے کر کے آئے، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ صحیح سالم واپس آئے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خوف کا عالم اتنا خطرناک تھا اور بھوک بھی اتنی سخت تھی، کسی بھی صحابی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نماز میں مشغول ہو گئے، نماز سے فارغ ہو کر کے پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی فرمایا کہ کون ہے کوئی وہ شخص جو دشمن کے جماعت میں جائے اور ان کے حالات اور ان کے اخبار ہمارے پاس لے کر کے آئے، میں اسے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ صحیح سالم واپس بھی آئے گا اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نماز میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خود بلایا اور کہا کہ جاؤ مشرکین کی خبر لے کر کے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب واپس آئے، خبر لے کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ایک چادر میں، اپنی کسی ایک بیوی کی ایک نقش دار چادر اوڑھ کر کے نماز میں مشغول ہیں۔ پہلے بھی مشغول تھے اور جب حذیفہ واپس آئے تب بھی نماز میں مشغول ہیں۔ اسی طرح سے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نماز میں حذیفہ آ چکے ہیں تو اپنی چادر جس کو آپ نے اوڑھا تھا اس کا ایک کونا آپ نے حذیفہ کے اوپر ڈال دیا، اور پھر اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ اس واقعے سے صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ خوف کا یہ عالم ہے، مصیبت کا یہ عالم ہے کہ کلیجے حلق تک پہنچ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مشغول ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر ایک دو باتیں اگر ذکر کی جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ابو ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ غالباً نمرود کی زمین میں، سرزمین میں، اس کی بادشاہت میں داخل ہوئے تو اس وقت لوگوں نے نمرود کو بتایا کہ تمہاری سرزمین میں ایک خوبصورت عورت جو ہے داخل ہوئی ہے اور وہ تمہارے ہی لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو لے لیتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ اس سرزمین میں کوئی مومن نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ تم کو بلائے تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ میں اس کی بہن ہوں، تم اس سے کہو کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ جب بہن ہے کہتے ہیں تو وہ اس عورت کو وہ نہیں لیتا تھا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دے کر کے اس کے پاس سے واپس آئے اور نماز میں مشغول ہو گئے اور اپنی بیوی کو بھیج دیا اور کہا کہ تم جا کر کے یہی جواب دینا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچیں تو وہ بدکاری کے لیے یا برے ارادے سے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ اکڑ کر کے رہ گیا۔ اس طریقہ سے اس نے جو ہے عرض کرنے لگا کہ میرے حق میں دعا کرو کہ جو ہے یہ مصیبت مجھ سے ٹل جائے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور وہ اس مصیبت سے نجات پا گیا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور دوبارہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، پھر اس کا ہاتھ ویسے ہی سخت ہو گیا یا کہ وہ شل ہو گیا۔ اس نے پھر دوبارہ اسی طرح سے درخواست کی، انہوں نے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ غرض 3 مرتبہ اس طرح سے ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں سے کہا، بلا کر کے کہا کہ تم نے میرے پاس کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان کو لے کر آئے ہو، تم اس کو لے کر چلے جاؤ۔ جب وہ واپس
چلے گئیں تو ساتھ میں ان کو ہاجر علیہ السلام بطور تحفہ جو ہے ان کو عطا کیا۔ تو وہ ہاجر کو لے کر کے جب ابراہیم کے پاس پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ نماز کی حالت میں تھے۔ جب وہ ان کے پاس سے گئیں تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، جب وہ واپس آئیں تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، نماز توڑے نہیں۔ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَحْيَمْ، تو اس وقت یا محیا، اس قسم کے الفاظ مختلف احادیث میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اب اشارہ کر کے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کے مکر کو اس کے گلے کا کانٹا بنا دیا اور ہاجر کو مجھے جو ہے خادمہ کے طور پر جو ہے بھیج دیا۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اتنی مصیبت میں وہ ہڑبڑائے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکے اور نماز کا سہارا لیے۔ دوبارہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسے بہت سی رہنمائیاں ہیں کہ مصیبتوں میں نماز کی طرف لپکنی چاہیے، نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سورج اور چاند کا گرہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان یخوف اللہ بہما عبادہ۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روشنی عطا کیا ہے، ویسے ان سے روشنی کھینچ بھی سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اور پھر یخوف اللہ بہما عبادہ، ان کے ذریعے سے، اس سورج گرہن اور چاند گرہن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یہ ایسے ڈر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَادْعُوا، کہ تم جو ہے نماز کی طرف لپکو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھ لو تو نماز کی طرف لپکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر پڑھو، صدقہ و خیرات کرو۔ اس قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کی نماز، بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے۔ بارش کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے، بارش کا رک جانا ایک مصیبت ہے، قحط سالی ایک مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ 2 رکعت عیدین کی طرح یہ صلاۃ العیدین کی طرح نماز پڑھیں اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جس بات کا حکم دیا وہ نماز کا حکم تھا۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، آپ اس ظالم کی اطاعت نہ کریں اور اللہ کے لیے سجدہ کریں اور اس سے قریب ہو جائیں، یعنی جو نماز پڑھیں اور اس سے قریب ہو جائیں۔ تو ابو جہل کی خصوصی طور پر مصیبت سے نجات پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ اسی طریقہ سے نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تم 4 رکعت نماز سے عاجز مت ہو جاؤ، بے بس مت ہو جاؤ۔ دن کے شروع میں تم 4 رکعت نماز پڑھو تو دن کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعت سے مراد کون سی رکعتیں ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد چاشت کی 4 رکعت نمازیں ہیں۔ تو 4 رکعت دن کے شروع میں جو شخص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے مصیبتوں سے دن بھر جو اس کو محفوظ کر لے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ ابو بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں بڑی پریشان ہو کر کے اٹھے اور فرمایا کہ بیویوں کو جگا دے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ تو جس مصیبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھے اور بیویوں سے جو ہے کہا کہ ان کو جگایا جائے اور ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، جب تم میں سے کسی شخص کو ناپسندیدہ چیز لاحق ہو جائے، جب تمہیں کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کرے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، مختصر واقعہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی عمر پائے، 100 سے زیادہ کی ان کی لمبی عمر تھی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن نضر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی سخت ہوا چلی، جس کی وجہ سے شدید اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کے لوگ پریشان ہو گئے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، اس سے چھوٹی مصیبت اگر معمولی ہوا بھی چلتی تو ہم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلے جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب آپ دیکھتے کہ جو شدید ہوائیں چل رہی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہوائیں عذاب نہ بن جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں غالباً حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا جس میں آپ کو غم لاحق ہو، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، کوئی مصیبت کا اندیشہ نظر آتا ہے، تو فوری آپ جو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس طریقہ سے نماز مصیبتوں سے بچنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ فرائض اہم ترین عبادت ہے جو ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے وہ ہر قسم کی مصیبتوں کے اندر پھنسنے والے ہیں، چاہے دنیا کے اندر ہو یا موت سے لے کر کے ان کا فیصلہ ہونے تک ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر نمازوں کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا مصیبت کے اوقات میں۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو فرض کے علاوہ ہیں۔ تو فرض کے علاوہ، فرض تو اس میں شک نہیں کہ ہر قسم کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی لیے خصوصی طور پر اللہ نے بھی حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نماز کا فائدہ بتایا۔ کہا من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا، صبح کی نماز پڑھے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا۔ اور پھر عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ من فاتتہ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ گویا اس کے اہل و عیال اور اس کے مال و دولت سب کے سب برباد ہو گئے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہ نہیں کہا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، لیکن غفلت کر لیا، سستی کر لیا، جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی اور وقت ختم ہو گیا اور نماز چھوٹ گئی۔ تو ایسے شخص کا نقصان اتنا بڑا نقصان ہے
کہ گویا کہ اس کے بیوی بچے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے مال و دولت جب برباد ہو گئیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک گناہ اور مصیبت یہ ہے کہ اس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے۔ اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو عمدن نماز کو چھوڑتا ہے؟ تو یہ تو ایک عصر کی نماز کے بارے میں ہے، دیگر نمازوں کے بارے میں کیا عالم ہوگا، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بارے میں فرمایا ہے، ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک بندہ یقیناً اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، چاہے وہ شیطان کے شر سے ہو یا دنیا کے پوری مصیبتیں ہوں، ان سب کے شرور سے بچ کر کے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز اور نماز سے متعلق جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان پر بھی اگر غور کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی قسم کی حفاظت کی باتیں ہیں، مصیبت سے بچنے کی باتیں ہیں۔ ایک آخری بات اسی سے متعلق بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، دوسری نماز تک وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ ہر نماز کون سی نماز؟ فرض نماز۔ ویسے خود فرض نمازیں بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، مزید ان سے متعلق جو اذکار ہیں ان میں سے صرف ایک ذکر کا یہ عالم ہے، اور بہت سے اذکار ہیں جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ چیزیں پڑھنے سے، وہ نمازوں کا اور اذکار کا اہتمام کرنے وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی مصیبتوں سے نجات پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے راحت اور سکون میں رہتا ہے۔ غرض ان ساری باتوں کو ہم دوبارہ اگر خلاصے کے طور پر ذکر کریں تو یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ نماز ہر قسم کی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں مصیبت کے وقت میں انہوں نے دنیا کے وسائل کے بجائے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر، خصوصاً غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر خصوصی طور پر نماز میں مشغول ہو گئے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت آتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے، اور راتوں میں بھی اگر آپ پریشان ہوتے تو خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی بیویوں کو بھی نماز کے لیے اٹھنے کا جو حکم دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوائیں وغیرہ دیکھتے جس سے آپ کو ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف لپکتے، اور یہی عمل صحابہ اکرام کا تھا، جیسا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے، راستے میں ان کو یہ خبر ملی کہ ان کے بھائی قثم انتقال کر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور ایک کونے پہ اس کو جو ٹہرا دیا، رکا دیا، اور پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبا تشہد کیا، یعنی تشہد میں لمبی دعا کی، پھر اس کے بعد نماز سے سلام پھرنے کے بعد اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی سواری کی طرف چلے گئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور یہ نماز بہت آسان ہے خصوصاً ان لوگوں پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز ہر مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ہے جو انسان کے اوپر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس چیز کو ایک مسلمان جب جان لیتا ہے تو یقیناً وہ نماز کے اندر راحت اور سکون اور لذت محسوس کرتا ہے، اور دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ عظیم ترین عبادت جو نماز کی شکل میں 5 نمازوں کی شکل میں ہم پر جو فرض ہے، ان کی حفاظت کرنی، ان کی پابندی کرنی، اور ان کے علاوہ جتنے بھی سنن اور نوافل ہیں ان کی بھی پابندی کرنے، اور ہر جو ہے معاملے میں نماز جیسی عظیم عبادت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔